اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کا نام اسلامک اسٹوری۔ آج کا ٹاپک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بی بی فاطمہ کی صبر کی کہانی، ان کے صبر کی مثال۔ ایک مرتبہ پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے۔ جیسے کہ مسجد نبی کے بالکل سامنے حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا گھر تھا۔ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہی تھے، اتنے میں حسن اور حسین کے رونے کی آواز آئی۔ بہت تیزی سے آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ پریشان ہو گئے، حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ آپ وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے دروازے پر تشریف لے آئے اور دروازہ کھٹکھٹا کر کہنے لگے، بیٹی دروازہ کھولو۔ اندر سے جواب آیا، اے ابو جان، میں دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں۔ سر ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ میری چادر پھٹ چکی ہے۔ پیارے نبی نے جب یہ سنا تو اپنی چادر دیوار کے اوپر سے اندر پھینک دی۔ بی بی فاطمہ نے وہ چادر اٹھا کر اوڑھی اور پھر دروازہ کھولا۔ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ بہت ہی پیلا، رنگ سفید ہو چکا تھا، آنکھیں کالی ہو رہی تھیں اور حلقے بھی پڑ چکے تھے، کیونکہ وہ 3 دن سے فاقوں میں تھی۔ باپ کو نہیں پتہ تھا۔ سرکار دو عالم نے پوچھا، اے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا سفید ہو رہا ہے تیرا رنگ؟ بیٹی نے کہا، اے ابو جان، آج مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ کی بیٹی آپ کے استقبال پہ دروازے پہ نہیں آ سکی، کیونکہ میں بہت بیمار ہوں، بستر سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، کھانے کو گھر میں کچھ نہیں، بھوکے ہونے کی وجہ سے بستر سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی شیر خدا اسلام کی کتاب کو پہنچانے کے لیے الگ الگ شہروں میں گئے ہیں، دین پھیلانے کی دعوت دینے گئے ہیں۔ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ زار و قطار رونے لگیں اور اپنے باپ کے گلے لگ گئیں۔ اے ابو جان حکم کریں، یہ کہہ کر وہ رونے لگیں۔ پیارے نبی نے جواب دیا، میں مسجد نبی میں تھا، وہاں پہ میرے کانوں میں حسن اور حسین کے رونے کی آواز پڑی تو میں پریشان ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ بھی رونے لگے۔ میں بچوں کی آواز سن کر آیا ہوں، بچے بہت رو رہے تھے۔ بیٹی کہنے لگی، اے ابا جان روئے نہیں تو اور کیا کریں، 3 دن سے بچے بھی فاقوں پر ہیں۔ پیارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک اپنی بیٹی کے سر پہ رکھا اور کہنے لگے، اے بیٹی صبر کرو، صبر، اللہ پاک بہت اچھا انعام دیں گے۔ سرکار دو عالم نے حسین اور حسن کو گود میں لیا اور حسین کو گود میں لے کر چپ کر آیا اور اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں ڈالی تو وہ چپ ہو گیا اور چوسنے لگا۔ اسی طرح حسن نے بھی خوب آرام پایا اور دونوں ننھے شہزادے سکون میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد نبوی میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بی بی فاطمہ نے وضو کر کے جانماز بچھائی اور نماز ادا کرنے لگ گئیں۔ بی بی فاطمہ نماز ادا کرتے کرتے ہی چکر کھا کے گر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، اے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، بابا جان آج میرا 4تھے دن کا فاقہ ہے۔ بابا جان 4 دن سے کچھ بھی نہ کھایا تھا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں تھا، 4تھا دن ہے آج۔ میں فاقے کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ پیارے نبی نے دیکھا بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی نے پوچھا، بیٹا یہ کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے جواب دیا، بابا جان جب پہلے دن کھانے کو کچھ نہ تھا
تو میں نے یہ ایک پتھر باندھ لیا، پھر دوسرے دن بھی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا تو دوسرا پتھر باندھ لیا، اور تیسرے دن بھی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا تو یہ تیسرا پتھر باندھ لیا، اور کہنے لگیں آج آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے، اور یہ کہہ کر بہت زیادہ رونے لگیں۔ پیارے نبی فرمانے لگے اے فاطمہ جاؤ اپنی جانماز کا پلہ اٹھاؤ۔ جب بی بی فاطمہ نے جانماز کا پلہ اٹھایا تو ہزاروں کی تعداد میں جانماز کے نیچے سونا رکھا ہوا تھا۔ پیارے نبی فرمانے لگے جتنا چاہو لے لو یہاں سے، جو چاہے لے لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے جانماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگیں ابو جان مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے اے فاطمہ تیرا یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا، اور کہنے لگے اے بیٹا تمہارا شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اسلام کی کتاب پہنچانے کے لیے گیا ہے، اس لیے نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، اور کہنے لگے اے بیٹی صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور یہ کہہ کر اپنے پیٹ پہ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا تو آپ کے پیٹ پر بھی 3 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ آپ کے والد صاحب کے پیٹ پر بھی پتھر بندھے ہوئے ہیں، ان کا بھی چوتھے دن کا فاقہ تھا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کے پریشان ہو گئیں۔ پیارے نبی سرکار دو عالم ایسا کیوں کرتے تھے؟ اگر وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا بنا دیتے، ایسا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ بھوکے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، کیونکہ ان کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی نے تو شان و شوکت سے زندگی گزاری ہے اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ بس یہی سب کچھ دیکھتے ہوئے ہمیں بھی ایسی ہی زندگی اختیار کرنی چاہیے اور اتنا ہی صبر سے کام لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، کمی پیشی معاف۔